کسی بھی دن انگریزی کا اخبار کھولیے تو آپ کو جانوروں کی بہت سی تصویریں ملیں گی، جن میں عقاب اور فاختائیں خارجہ پالیسی کو ظاہر کرتی ہیں، یا ہاتھی اور گدھے جو امریکہ کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے نشان ہیں۔ حال ہی میں اس چڑیا گھر میں ایک جاندار دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ اب جبکہ صدر جو بائیڈن دوبارہ انتخاب نہیں لڑیں گے، ان کی صدارت کے آخری چند ماہ لیم ڈک پریزیڈنسی کہلائیں گے۔ لیم ڈک سیشن انتخابات اور نئے صدر کی مدت کے آغاز کے درمیان کے عرصے کو ظاہر کرتا ہے، جب موجودہ صدر دوبارہ اقتدار میں واپس نہیں آتا، خواہ الیکشن میں شکست کے باعث، دوبارہ انتخاب کا نااہل قرار پانے پر، یا خود صدارتی دوڑ سے دستبردار ہونے کی وجہ سے۔ اس اصطلاح کا استعمال انتظامیہ اور مقننہ دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ اسے امریکی سینٹ کی ڈکشنری میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن سیاستدانوں کا بطخن سے کیا واسطہ؟ یہ اصطلاح سیاست سے نہیں بلکہ مالی معاملات سے آئی ہے۔ ابتدا لندن اسٹاک ایکسچینج سے ہوئی، وہیں سے جہاں سے بل اور بیئر مارکیٹ کا آغاز ہوا۔ ستم یہ کہ 1761 میں جس مصنف نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا، وہ بھی ان اصطلاحوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ یوریس والپول نے سر ہوریس مین کے نام خط میں سوال کیا کہ بل اینڈ بیئر اور لیم ڈک کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں مقبول برطانوی مشغلوں کی جانب اشارہ ہے جو بیلوں اور ریچھوں کی کتوں سے لڑائی اور بطخوں کے شکار سے متعلق تھے۔ لیم ڈک سے مراد وہ تاجر تھا جو وقت پر اپنا قرض واپس نہ کر سکتا ہو اور کاروبار میں پیچھے رہ جائے، بالکل ایک زخمی بطخ کی طرح جو باقی خول سے بچھڑ جائے۔ اگلی صدی میں اس اصطلاح کا استعمال وسیع ہوتا گیا اور یہ فوجی اور سیاسی حوالوں میں بھی استعمال ہونے لگی۔ حالیہ برسوں میں اس اصطلاح کے استعمال پر سوال اٹھائے گئے ہیں، ایک تو اس کے معذور افراد کی ممکنہ دل آزاری کا باعث ہونے، اور دوسرے اس کے درست ہونے پر۔ کسی کو لیم ڈک کہنے کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنا اختیار کھو چکا ہے اور غیر مؤثر ہو گیا ہے، لیکن چونکہ لیم ڈک سیاستدان اپنی پارٹی پر زیادہ اثر و رسوخ نہیں رکھتے، تو وہ اپنے دوبارہ انتخاب کی فکر سے آزاد ایسی پالیسیاں بھی اختیار کرتے ہیں جو جرأت مندانہ اور غیر مقبول ہو سکتی ہیں۔ مواخذے سے لے کر آخری لمحوں میں کسی کو معاف کرنے تک لیم ڈک سیاستدان کے پاس اختیار استعمال کرنے کا کافی موقع ہوتا ہے۔